بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مومن کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے، چاہے وہ کوئی عمل کر رہا ہو، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، اپنے تمام اعمال میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہو۔ اور جو بندے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں تمام اعمال سر انجام دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرتے، تو دراصل یہی متقی لوگ ہیں، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بہت واضح ہیں، تو جہاں ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا ہے وہاں جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے اوپر اس قدر طاری ہونا چاہیے کہ جب عذاب کی آیتیں آئیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ہمارے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے اندر ایک تبدیلی رونما ہو، ہم محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے وہ کس قدر بھیانک ہے۔ اور جب رحمت کی آیتیں آئیں، جب اللہ رب العالمین کی جنت کے بارے میں بیان کیا جائے تو ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو جنت اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے یہ کتنی عظیم ہے، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی عنایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا جائے کہ آپ نماز میں کس قدر خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے، اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہماری اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس طریقے سے خشوع اور خضوع اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں؟ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں اس طریقے سے آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی آیتیں جب آتی تھیں تو اس قدر روتے تھے، اور جب رجا اور امید والی آیتیں ہوتی تھیں تو اللہ رب العالمین سے امید کے طلبگار ہوتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی، قیل لہ فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں اجازت لی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی میں جا کر کے صحابہ کو نماز پڑھائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو
کہ وہ جا کر کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر جو میرے والد ہیں وہ رقیق القلب ہیں، اذا قرأ غلبہ البکا، جب قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کریں گے، پڑھیں گے تو وہ بہت زیادہ رونے لگیں گے، بکا ان کے اوپر غالب آ جائے گی، رونا ان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام سمجھتے تھے قرآن مجید کی آیتوں کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ لہذا جب وہ لوگ امید والی آیتیں ہوتی تھیں، اللہ رب العالمین سے امیدوار ہوتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے گا، جب نعمتوں والی آیتیں آتی تھیں تو اللہ رب العالمین کی نعمت کا سوال کرتے تھے، جب عذاب والی آیتیں آتی تھیں تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے تھے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، لہذا وہ بہت زیادہ رونے لگتے تھے۔ علقمہ بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کان عمر بن الخطاب یقرأ فی العشاء الآخرہ سورۃ یوسف، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَا فِي مُؤَخَّرَةِ الصَّفِّ، میں صف میں سب سے پیچھے موجود تھا، حتیٰ اذا ذکر یوسف، جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا میں نے ان کے رونے کی آواز سنی، وَأَنَا فِي مُؤَخَّرَةِ الصُّفُوفِ، اور میں سب سے پچھلی صف میں تھا۔ مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حال دیکھا آپ نے، کس طریقے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو رونے کی آواز زیادہ ہو جائے گی، بہت زیادہ وہ رونا شروع کر دیں گے، کس طریقے سے نماز پڑھا سکیں گے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ابھی سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ یوسف کی تلاوت کی اور یوسف علیہ السلام کے واقعے پر جب پہنچے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، جبکہ ان کے رونے کی آواز سب سے پچھلی صف میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ عبداللہ بن عروہ بن زبیر کہتے ہیں قلت لجدتی، میں نے اپنی دادی اسماء سے کہا کیف کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعوا القرآن، صحابہ کرام کا کیا حال ہوتا تھا جب وہ قرآن مجید کی آیتیں سنتے تھے۔ قالت تدمع اعینہم، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وتقشعر جلودہم، اور ان کے چمڑے کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کما نعتہم اللہ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، ان احادیث پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خشوع اختیار کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے اندر کیسے خشوع اختیار کرتے تھے، اور تابعین بھی انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے۔ اور یہ خشوع اور خضوع اختیار کرنا اعمال القلوب میں سے ہے، دلوں کا اعمال ہے، دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر خشیت پیدا ہو تو ایسی صورت میں آدمی کے بدن پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، چاہے ہم نماز کی حالت میں ہوں چاہے کسی اور حالت میں۔ جو لوگ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں تو ان کے سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے آخرت کے اندر۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے فلاح ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم سے نجات ہے، آخرت میں وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، نمازوں میں ڈرتے ہیں، ادھر ادھر التفات نہیں کرتے، دل جمی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں اور اپنا ذہن اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، دل کو اللہ رب العالمین کی طرف مائل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہماری نماز رد نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین سے اسی وجہ سے وہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہیں ہماری مٹا دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من امری مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، جو بھی مسلمان آدمی فرض نماز کے لیے جاتا ہے، فرض نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فیحسن وضوءها، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اچھے طریقے سے رکوع کرتا ہے، الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، سابقہ گناہوں کے لیے یہ چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں، ما لم یؤت کبیرہ، جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں کر لیتا ہے، وذالک الدہر کلہ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے گناہیں مٹاتا رہے گا جب تک آدمی زندہ رہے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مصائب جب نازل ہوتی ہیں، جب فتنوں کا وقت آتا ہے، تو ایسی صورت میں جو لوگ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع اور اختیار کرتے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اسی کی جانب لوٹ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے پاس لوٹنا ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف لوٹنے والا نہ ہو، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، جہاں کہیں بھی وہ دفن ہوں گے، جہاں کہیں بھی وہ موجود ہوں گے مرنے کے بعد، اللہ رب العالمین ان سب کو اٹھائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین انصاف کا ترازو رکھے گا قیامت والے دن۔ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم اس دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ حساب کتاب کے لیے۔ دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا حساب و کتاب دینے کے لیے۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عمر دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوال کرے گا۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سلطہ اور سیطرہ عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ہر ایک سے اس کی نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم لوگ نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ چاہے کوئی شخص جہاد میں شریک ہوا ہو، اللہ رب العالمین اس سے بھی سوال کرے گا، تم نے جہاد کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین نے کسی کو قارئ القرآن، حافظ قرآن بنایا ہو، اللہ رب العالمین اس سے بھی سوال کرے گا، میں نے تمہیں حافظ قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، اس کا کیا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہر ایک سے سوال کرے گا۔ جو لوگ نمازوں میں ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے اور بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور موت دے کر کے، تمہارے نفسوں میں کمی کر کے،
वस्समरात, और फलों में कमी करके वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारत देता है जो लोग सब्र करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, इस्तयक़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपकी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकला। आपने सुबहान अल्लाह कहा। माज़ा उन्ज़िल लैलतन मिनल फ़ितन, आज रात किस कदर फितने नाजिल हुए हैं। व माज़ा फ़ुतिह मिनल ख़ज़ाइन, और किस कदर खजीने खोल दिए गए हैं। ऐक़िज़ू सवाहिबातिल हुजुर, जो हुजरों में सोई हुई हैं उन सब को जगाओ। फ़रुब्ब कासियतिन फ़िद दुनिया आरियतिन फ़िल आखिरह, दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा तो पहने हुए होंगी, आरियतिन फ़िल आखिरह, लेकिन आखिरत में नंगी होंगी। तो मेरे भाइयों, कपड़ा कोई भी शख्स वहाँ पहने हुए नहीं होगा, लेकिन किसी की निगाह नहीं झुकेगी, किसी की शर्मगाह देखने के लिए, किसी का बदन देखने के लिए, क्योंकि जो क़यामत वाला मंजर होगा वो बहुत हौलनाक होगा। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लाहिक होती थी तो आप नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। नमाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता उस्तवार करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो शर्र फितन की चीज़ें होती थीं उनकी दूरी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते थे। तो मेरे भाइयों, ये तरीक़ेकार हमें भी इख्तियार करना चाहिए। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिस कदर डरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मकाम उसी कदर बुलंद फरमा देगा। चौथा फ़ायदा ये है कि जो अपनी नमाज के अंदर जिस कदर खुशू और खुज़ू इख्तियार करेगा और जिस कदर उसका दिल हाजिर होगा, उसका दिमाग हाजिर होगा, वो समझ रहा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे किन चीज़ों का हुक्म दे रहा है, उसी कदर उसको अज्र मिलने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्न रजुल लयंसरिफ़ु, बेशक आदमी अपनी नमाज से वापस होता है, वमा कुतिब लहू इल्ला उश्र सलातिही, और उसके लिए जो नमाज का सवाब लिखा जाता है 10वां हिस्सा लिखा जाता है, तिसोहा 9वां हिस्सा लिखा जाता है, व सुमुनहा 8वां हिस्सा लिखा जाता है, व सुबोहा और 7वां हिस्सा लिखा जाता है, व सुदुसोहा और उसका 6ठा हिस्सा लिखा जाता है, व खुमुसोहा उसका 5वां हिस्सा लिखा जाता है, व रुबोहा और 4थाई हिस्सा उसको मिलता है, थुलुसोहा व निस्फोहा उसको 1/3 और आधा सवा मिलता है। यह अबू दाऊद की रवायत है। तो मेरे भाइयों, जिस कदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खशियत इख्तियार करेंगे और जिस तरीक़े से नमाज़ पढ़ने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली के अंदर, उसी तरीक़े से हम नमाज़ पढ़ते हैं और उसके अरकान की रियायत करते हैं, उसके वाजिबात की रियायत करते हैं, उसकी सुन्नतों को नहीं छोड़ते हैं और मुस्तहब्बात को भी नहीं छोड़ते हैं, इस तरीक़े से हम मुकम्मल नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें पूरा सवाब मिलता है। क्योंकि एक हदीस के अंदर है कि बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जो नमाज का पूरा सवाब लेकर के जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जिस कदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेरग़बत होंगे, उसी कदर हमारे सवाब में कमी होती चली जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरे रग़बत के साथ, पूरे खुशू और खुज़ू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, ताकि हमारी ये इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल हों और हम जन्नत के हक़दार बन सकें और उन नेमतों के हक़दार बन सकें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। पाँचवा फ़ायदा ये है कि जो शख्स जिस कदर अपनी नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खुशू और खुज़ू इख्तियार करता है, जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, उसी कदर उसको लज्जत महसूस होगी, उसको उनसियत होगी और उसी कदर उसको राहत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से दिल को इत्मीनान पहुँचता है। तो मेरे भाइयों, जब हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
کہ تئیں ہمارا یہ احساس جاگتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی کبریائی و بڑائی کے گن گاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی نماز ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جس قدر ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا، دل جمی ہوگی، اسی قدر ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیو، کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں کیا ہم کو راحت محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہم کو سکون محسوس ہوتا ہے؟ کیا ہم منشرح الصدر ہوتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کی جانب رغبت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خشوع اور خضوع اللہ رب العالمین کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جس قدر اللہ رب العالمین سے نمازوں میں ڈرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ نماز اس کو فحشاء سے، منکرات سے بچاتی ہے۔ یہ نماز سبب بنے گی، اس کو فحشاء سے بچائے گی، منکرات سے بچائے گی، برائیوں میں پڑنے سے بچائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء سے اور منکرات سے بچاتی ہے۔ تو جو نماز پڑھتے ہوں اور وہ فحشکاری میں مبتلا ہوں، وہ منکرات میں مبتلا ہوں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، یہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اسی لیے اس کی نماز کا اثر اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ اس کی نمازوں کا اثر ہوتا تو اللہ رب العالمین سے اس کی قربت بڑھ جاتی، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہر آفت سے بچاتا ہے، اس کو ہر پریشانی سے بچاتا ہے، ہر فتنے سے بچاتا ہے، منکرات الاخلاق سے بچاتا ہے، اور ان برائیوں سے بچاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اللہ رب العالمین کے لیے۔ جس قدر اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو گے، اسی قدر اللہ رب العالمین سے قربت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کریں تو اللہ رب العالمین سے وہ تمام چیزیں مانگیں، ان تمام چیزوں کا سوال کریں جن کی ہمیں احتیاج ہے، جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام بندوں سے ویسے ہی قریب ہے۔ جب بندے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن سجدے میں بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب کی جانب آگے بڑھ رہا ہے اور خشوع اور خضوع اختیار کر رہا ہے۔ تو بندہ اللہ رب العالمین کی جانب بڑھتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی جانب بڑھے اور اپنا قدم آگے بڑھائے، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کریں۔ ہماری نماز خشوع سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، تو یہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو جو ہوتے ہیں ہم کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ہیں جن کو جہنم نہیں چھو سکتی ہے، جہنم نہیں جلا سکتی ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہو اور اپنی سرحدوں کی حراست کر رہا ہو، اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہو،
اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو، اپنا مال لٹانے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار ہو، تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہم کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو ہمیں خشوع اور خضوع اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بیان کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔